سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہی سلامتی ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف خدائے بزرگ برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ عزیزان من، آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ رحمت للعالمین، کیا خوبصورت لقب ہے، اور یہ لقب بھی خدا نے نوازا ہے رحمت کے اس سرچشمے کو جو محور ہے، مصدر ہے، اور صرف ایک نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ حقیقی طور سے خدا نے جس کو رحمت بنایا ہو، وہ جو ہر شے کو مثبت انداز سے تشکیل دیتا ہے، خاص مثبت فوائد کے ساتھ تشکیل دیتا ہے، وہ جو ہر چیز کو اچھا ہی دیکھنا چاہتا ہے، خود چونکہ پیارا ہے لہٰذا اس کی سماعتیں بھی پیاری ہیں، اس کی نظر اس کی دید بھی پیاری ہے، اور وہ ہر چیز کو عدل کے مطابق رحمت کے سائے میں دیکھنا چاہتا ہے، لہٰذا اس نے ختمی مرتبت، فخر موجودات، مقصود کائنات، خاتم الانبیاء، رحمت للعالمین کو بھیجا، اور پھر عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اب آپ چاہے جس بھی عالم میں ہو، بلکہ یوں کہوں کہ آپ کسی گلی کوچے، گاؤں، شہر، محلے، ملک یا قصبے، یا پھر اس سے زیادہ بڑھ کے آپ کسی بر اعظم پر ہوں، یا پھر آپ دنیا میں ہو، یا پھر اس سے بھی زیادہ کہیں آگے ہوں، ہر عالم میں میرے نبی، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت ہیں اور رحمت ہی رہیں گے۔ یہ جملہ بھی ایسا ہے کہ جس میں حال بھی ہے، مستقبل بھی ہے، اور اس میں سب کچھ سمایا ہوا ہے۔ میں آپ کے سامنے وزیر اعظم کے اس انیشیٹو کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ موجودہ حکومت نے رحمت للعالمین اتھارٹی ایک تشکیل دی ہے، ایک خیال، ایک خواب، ایک آرزو، ایک تمنا، ایک کاوش، ایک جدوجہد، اور سب سے بڑھ کے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا نعرہ اس سے قبل بھی ہم نے سنا ہے، فلاحی ریاست کا قیام ممکن ہوگا اس رحمت للعالمین اتھارٹی کے طریقے سے۔ مگر بہت سارے سوالات ہیں، کیا یہ صرف ایک اور خواب ہے؟ کیا یہ صرف ایک اور تمنا اور آرزو ہے، یا پھر یہ اس وقت کی ضرورت بھی ہے؟ خواہشوں اور ضرورتوں میں ذرا سا فرق ہوتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول بھی ہے کہ خواہش تو بادشاہوں کی بھی ادھوری رہ جاتی ہے، مگر ضرورت فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہم فقیروں کی تو یہ ضرورت ہے، مگر اس کو عملاً کیسے دیکھیں گے، ہم اس اتھارٹی کو ہم نصاب میں کیسے ڈھلتا ہوا دیکھیں گے؟ اور پھر بہت سارے سوالات ایسے بھی ہیں جو پھر علماء کرام سے ہی پوچھے جائیں گے۔ آپ لوگوں نے ضرور اس میں شامل رہنا ہے۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے بہت ہی قابل اور بہت ہی مخلص انداز سے گفتگو کرنے والے، خوش بیاں بھی ہیں، خوش لہدہ بھی ہیں، خوش عقیدہ بھی ہیں۔ میں مفتی گلزار نعیمی کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اویس ربانی صاحب، بہت شکریہ جناب۔ جزاک اللہ۔ ساتھ ساتھ وزیر اعظم کے خصوصی نمائندے بھی ہیں، مذہبی امور پہ مشاورت بھی آپ سے لی جاتی ہے، کی جاتی ہے، اور پھر ایک بڑا بیک گراؤنڈ بھی ہے۔ مولانا طاہر اشرفی صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، میں ان کو بھی خوش آمدید کہوں گا۔ ساتھ ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے عالم دین اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن بھی ہیں، اور آپ کی گفتگو سے عمل بھی چھلکتا ہے، ساتھ ساتھ ایک ایسا پیغام ملتا ہے جس وقت ملک کی سب سے بڑی ضرورت ہے، یعنی اتحاد اور اتفاق۔ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مفتی گلزار نعیمی صاحب، یہ رحمت للعالمین اتھارٹی ہے کیا؟ ایک اور خواب ہے، خیال ہے، کوئی خام حقیقت ہے، یا اس کے پیچھے آپ کو کوئی جدوجہد، محنت اور اس کو تکمیل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں کس آئینے میں؟ اویس ربانی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ بہت ہی اہم موضوع ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے اینکرز جو ہیں وہ ایسے خوبصورت موضوعات کا انتخاب کرتے ہیں، اور اس انتخاب پر جو ہے وہ میں آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور جی ٹی وی کی تمام انتظامیہ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ اس خوبصورت اتھارٹی پر جو ہے وہ گفتگو کے لیے آپ نے محفل سجائی ہے۔ میں اپنے تمام پارٹیسپینٹس جو اس گفتگو میں شریک ہوں گے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ کہوں گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو رحمت للعالمین اتھارٹی ہے، یہ اس کا اگر آپ نام ہی دیکھیں تو یہ نام بڑا خوبصورت نام ہے کہ تمام جہانوں کے لیے جو ذات رحمت للعالمین ہے، اس کی سیرت کو، اس کی احادیث کو، اس کی گفتگو کو
اس کے افکار کو، اس کے اعمال کو، تمام چیزوں کو جو ہے وہ اس اتھارٹی میں جو ہے وہ دیکھا جائے گا۔ اور جو صحیح طور پر میں یہ سمجھتا ہوں اس پوری کائنات میں انسانیت کے لیے ایک رہبر و رہنما کی حیثیت ہے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آپ کی سیرت طیبہ، آپ کی جو ہے وہ احادیث مبارکہ جو ہے اس سے استفادہ کیا جائے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کا یہ بہت ہی بڑا کارنامہ ہے کہ جس سیرت اتھارٹی کو جو ہے وہ ابتدائے قیام پاکستان سے ہی قائم ہو جانا چاہیے تھا، جس کی اشد ضرورت ہمیں ڈے ون سے تھی، وہ 70 سال کے بعد جو ہے وہ اس حکومت نے یہ اتھارٹی قائم کی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مبارکباد کی مستحق ہے۔ باقی اس کے جو اغراض و مقاصد ہیں وہ اتنے عالی شان ہیں اور وہ اتنے بڑے اغراض و مقاصد ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اب جو ہے وہ قائم ہو گئی ہے، تو اس کو آئندہ کے لیے اور ہمیشہ کے لیے ہمارے اس آئین اور قانون کا حصہ بننا چاہیے اور اس پر جو ہے وہ عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اس اتھارٹی نے پوری دنیا میں جو ہے وہ اسلام کے جو اصلی تشخص ہے، اسلام کی جو اوریجنل پکچر ہے، اس پکچر کو جو ہے وہ دنیا کے سامنے جو ہے وہ پیش کرنا ہے۔ ربانی صاحب آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام کے خوبصورت چہرے کو بگاڑنے کے لیے اپنوں نے بھی بہت زیادہ کوشش کی، غیروں نے بھی بہت زیادہ کوشش کی۔ اگر یہ اتھارٹی جو ہے وہ اسلام کے اصل چہرے کو دنیا کے سامنے پیش کر دیتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا جو ہے اسلام کے اندر جو ہے وہ اپنی بقا اور اسلام کے اندر اپنی خیر و عافیت جو ہے وہ تلاش کرے گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کی کردار سازی کے لیے جو اس کے مقاصد میں شامل ہے، بچوں کے کردار سازی کے لیے جو اس کے مقاصد میں چیزیں شامل ہیں، اور اسلام کے بارے میں جو پائی جانے والی غلط فہمیاں اور مس انڈرسٹینڈنگز ہیں ان کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے اس اتھارٹی کو جو قائم کیا گیا ہے، یہ نہ صرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو ہے وہ فلاح و بہبود اور اسلامی رہنمائی کے لیے ہے، بلکہ پوری دنیا اسلام کے لیے جو ہے وہ ایک نمائندہ کی حیثیت رکھے گی، اور پوری دنیا انشاءاللہ تعالی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اتھارٹی کو اپنی اتھارٹی جو ہے وہ قرار دے گی۔ اور وزیر اعظم صاحب نے بجا طور پر یہ کہا ہے کہ ہم اس پر انٹرنیشنلی جو ہے وہ سکالرز پر مبنی اس کی ایک شورا قائم کریں گے جو پوری دنیا کے مذہبی اسلامی سکالر جو ہے وہ اس میں موجود ہوں گے۔ ٹھیک، واضح ہو گیا۔ ظاہر اتھارٹی کے حوالے سے، اس کے قیام کے حوالے سے بہت سارے تحفظات بھی ہیں، خیالات بھی ہیں۔ علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب مسلم ہیروز جن کی بات ہوگی وہ معاشرے کے لیے ایک عملی نمونہ قرار پائیں گے۔ البتہ اسی معاشرے میں جو جناح کا پاکستان ہے اس میں دوسری کمیونٹیز بھی رہتی ہیں، اور اسی معاشرے میں ایک نظام تعلیم کے حوالے سے بھی بہت سارے سوالات ہیں کہ اس کو اگر نصاب میں ڈال دیا جائے گا تو کن لوگوں کو اعتراض ہو سکتا ہے، کس کو اتفاق ہوگا، اور ان اتفاقات کے اوپر بھی کون سے ایسے جز اور کل ہیں جن کے اوپر سب یکجا ہوں گے، کیونکہ بہت سارے پہلو، بہت سارے زاویے میں تو خود رحمت للعالمین کو بھی سمجھنا دشوار مانا گیا ہے۔ بہت سارے سوالات ایسے بھی ہیں جس میں ہمارے بشری نورانی تقاضوں کے مسائل ہیں۔ میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں، مزید تفصیل طلب کرنا چاہتا ہوں، ایک مختصر توقع لے رہا ہوں، الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ سلامتی ہے اور خوش آمدید کہوں گا آپ کو۔ رحمت للعالمین اتھارٹی کے حوالے سے یہاں گفتگو ہو رہی ہے۔ مفتی گلزار نعیمی صاحب تشریف فرما ہے، مولانا طاہر اشرفی صاحب تشریف فرما ہے، اور علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب تشریف فرما ہے۔ اس وقت رابطے تو ہو رہے ہیں، سوالات بھی پوچھے جا رہے ہیں، مگر میں آپ کو ایک موجودہ صورتحال بتاؤں۔ ہر دور میں، خاص طور سے ظلم اور جور کے دور میں، رحمت کی طلب تو رہتی ہی ہے، مگر اس دور میں کہوں گا زیادہ ہے، اس لیے کہ اب کا ظالم کوئی غیر نہیں ہے،
اب ظلم ڈھانے والے ہمارے اپنے ہی ہیں، اب ظلم ڈھانے والے وہی لوگ ہیں کہ جن کو ہم نے سر کا تاج بنایا، سردار بنایا، اور ہم نے ہی ان کو جاگیردار اور ہم نے ہی ان کو ذمہ دار بنایا۔ آج ان کا ذمہ ہمارا خون چوسنا رہ گیا ہے، یا پھر اپنے ہی معاشرے میں سب سے بڑا ظالم انفرادی طور سے میں ہوں یا آپ ہیں، کیونکہ یہ ظلم چھوٹا نہیں ہے جو ہم کفر کر کے کرتے ہیں، اس کی ناشکری کر کے کرتے ہیں، یہ بھی ظلم چھوٹا نہیں ہے جو ہم حقوق و لباد کے ساتھ کرتے ہیں، اور یہ بھی ظلم چھوٹا نہیں ہے کہ جو ہم عدل کے خلاف چلتے ہیں۔ ایسے ملک میں جس کا تصور ہی عدل کی بنیاد پہ رکھا گیا ہو، ایسے خدا کے ماننے والے کہ جس کا تصور عقائد میں عادل کی حیثیت سے مانا جاتا ہو، سمجھا جاتا ہو، وہاں آج ظلم کا تصور عام ہے۔ مگر ایسے ہی ظلم کے عام تصور میں رحمت للعالمین کی گفتگو ہو رہی ہے، رحمت للعالمین کے فلسفے کو نشر کرنے، نصاب میں شامل کرنے اور اس کو نافذ العمل بنانے کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ مفتی گلزار نعیمی صاحب تحفظات بھی ہیں، اختلافات بھی ہیں۔ بہت سے لوگ تو یہ بھی سوال پوچھ رہے ہیں کہ رحمت للعالمین کی اتھارٹی کا چیئرمین کسے منتخب کیا جائے گا؟ آیا کسی مسلک خاص کی نمائندگی ہوگی یا پھر ایک ایسے شخص کا انتخاب ہوگا جو رحمت للعالمین یعنی یونیورسل بلیسنگ، یونیورسل پیس کے حوالے سے اس کا آئیکن قرار پائے گا؟ کیسے ہوگا انتخاب اور کس کا ہوگا؟ جی ربانی صاحب، یہ بہت اہم سوال ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح یہ ایک بڑا فورم جو ہے وہ حکومت پاکستان تشکیل دے رہی ہے، اور جس طرح کا یہ بڑا عنوان ہے، جس طرح کی ایک بڑی ہستی جو ہے وہ دنیا کی بے مثال ہستی کی سیرت طیبہ کو اور ان کی رحمت کو جو ہے وہ عنوان بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، تو اس کا جو چیئرمین ہے وہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مسلکی تعصبات ہیں اور مسلکی جکڑ بندیاں ہیں، اس سے بلند تر جو ہے وہ شخصیت ہونی چاہیے، اور ایسا شخص ہونا چاہیے کہ جو دنیا کو اور انسانوں کو بطور انسان دیکھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ویژن جو ہے وہ مسلمان یا نان مسلم کے حوالے سے اتنا نہیں تھا، آپ ہمیشہ جو ہے وہ انسانوں کو انسانوں کی حیثیت سے دیکھا کرتے تھے۔ آپ کا پیغام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا بلکہ آپ کا پیغام پوری دنیا انسانیت کے لیے تھا۔ تو اس ویژن کا بندہ، ایک ایسا ویژنری لیڈر جو ہے وہ چاہیے کہ جو اس کو جو ہے وہ چیئر کرے، اس رحمت للعالمین اتھارٹی کو، تاکہ وہ نظر آئے کہ وہ اس اتھارٹی کی کرسی پر بیٹھا ہوا واقعی اس رحمت للعالمین کا ہی نمائندہ ہے، کہ جو رحمت للعالمین صرف انسانوں کے لیے نہیں تھے، حیوانوں کے لیے بھی تھے، وہ جو پتھروں کے لیے بھی تھے، اشجار و انہار کے لیے تھے، کائنات کی ہر چیز پر جس پر میرے رب العالمین کی حکومت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے نبی کی رحمت جو ہے وہ ان تمام چیزوں پر برستی ہے۔ تو ایک ویژنری شخصیت کو جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے جو مسلکی جکڑ بندیوں سے بالکل آزاد ہو کر قرآن و سنت کو اس کی روح کے مطابق سوچتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو، آپ کی جو ہے وہ رحمت للعالمین ہونے کے وصف کو، جس کو قرآن مجید نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین قرار دیا ہے، اس وصف کو اس انداز سے سوچے، اور پھر اس کی جو وفائیں ہیں، اس چیئرمین کی جو محبتیں ہیں، وہ پاکستان کے مسلمانوں کے ساتھ بھی ہونی چاہیے، پاکستان کی نان مسلم کمیونٹی کے ساتھ بھی ہونی چاہیے، اور اسی سیرت طیبہ کی روشنی میں وہ مسلمانوں کے مسائل کا بھی حل پیش کرے، اور نان مسلم جو ہماری جو ہے وہ غیر اسلامی مسلمان، غیر اسلامی پاکستانی بھائی ہیں، ان کے بارے میں بھی اسی فکر کے ساتھ، اسی سوچ کے ساتھ چلے جو سوچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سیرت طیبہ اور احادیث پاک کی روشنی میں مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ پیدا کی تھی۔ صحیح، خوب، بہت اچھے جواب ہے، مگر سوال یہ تو پیدا ہوتا ہے، علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، مفتی گلزار نعیمی صاحب نے بڑے واضح انداز سے، دو ٹوک انداز سے اپنا موقف بتا دیا، اس کی ضرورت بھی ہے اور اشد ضرورت ہے، اور پھر جب رحمت للعالمین کی بات ہو رہی ہے تو اس کا کردار بھی عالمی نوعیت کا ہونا چاہیے، کیونکہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہو رہی، دنیا بھر میں موجود رحمت کے طلبگار، آیا وہ مسلمان ہو کہ نہ ہو، کیونکہ ریاست مدینہ میں تو وہ لوگ بھی ہیں جو مسلمان نہیں ہیں مگر ان کو پناہ ملی ہوئی ہے، وہ امن میں
رہتے ہیں, سلامتی میں رہتے ہیں, کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ایک فلاحی ریاست کا قیام ممکن کر کے دکھایا گیا ہے. البتہ اب جو رحمت اللہ عالمین کا چیئرمین ہوگا وہ ایک ہی شخص کیوں ہوگا؟ کیا اس کا قد اتنا بڑا ہوگا کہ وہ تمام مسالک کو, تمام مذاہب کو لے کے چل سکتا ہوگا اور رحمت کا سرچشمہ بن کے نظر آئے گا اور اپنی اتھارٹی کو اسی انداز سے پیش کر پائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتھارٹی, میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہر دور کی ضرورت ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عالمگیر رحمت بنا کر, تمام جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجا. اور آپ کا تو پورا نظام اگر غور کیا جائے, آپ کا قرآن مجید فرقان حمید, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان هو الا ذکر للعالمین, یہ سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہے. اور جو آپ کے لیے کعبہ قبلہ آپ کی نمازوں کے لیے وہ طے کیا گیا, بیت اللہ شریف, مسجد حرام, اس کے بارے میں فرمایا ھدی للعالمین. اور قرآن مجید فرقان حمید کا پہلا سبق یہ الحمدللہ رب العالمین. تو چونکہ یہ پیغام ہی سارا عالمگیر ہے, تمام جہانوں کے لیے ہے, تو یقیناً جس طرح مولانا حالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, وہ سارے جہاں کے لیے نبی پاک کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو یقیناً اس اتھارٹی کا جو قیام ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ این سعادت بزور بازو نیز ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ نے عمران خان اور ڈاکٹر عارف الرحمان علوی کے نصیب میں رکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق بخشی کہ اس دور میں آ کر, یہ تو قیام پاکستان کے فوراً بعد ہی اس اتھارٹی کا قیام عمل میں لانا چاہیے تھا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ بین الاقوامی حالات کے تناظر میں اور اس وقت جو سوشل میڈیا ہے, دیگر جو ہمارے ذرائع ابلاغ میں فاسٹ میڈیا کی شکل میں تیزی آئی ہے, میں سمجھتا ہوں اس کے حوالے سے اس کی ضرورت آج بہت زیادہ بڑھ گئی تھی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کام ان دونوں سے لیا, ہمارے صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان سے. اور اس حوالے سے جو ابھی اتھارٹی کا قیام ہے, اسلامو فوبیا کے حوالے سے میں یہ بات سمجھتا ہوں از حد ضرورت ہے کہ اس وقت جو اسلام ساری دنیا کے لیے, جس کا پیغام ہی عالمگیر ہے, سارے مذاہب کے لیے, تمام انسانوں کے لیے پیغام تھا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, لیکن اس اسلام کے بارے میں ہی لوگ کو ڈرایا جا رہا ہے, خوفزدہ کیا جا رہا ہے کہ اسلام اگر سامنے آیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, حقوق انسانی پامال ہو جائیں گے اور انسانوں کی جان و مال. اس لیے میں سمجھتا ہوں ضرورت تھی اس اتھارٹی کے قیام کی. میں علامہ صاحب سوال یقینی طور سے آپ جو عطا کر رہے ہیں وہ بہت خاص ہے, غنیمت ہے, تبرک ہے, یہ علمی تبرکات ہیں. ذمہ دار کے طور پر تو یقیناً دنیا میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں, آپ سے منسوب ہیں, جس سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا در دل مسلم مقام مصطفیٰ, آپ روح ماز نام مصطفیٰ. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی اس میں گرامی سے منسوب ہونے کی یہ خیر و برکت ہے کہ انشاءاللہ الرحمن جو علمی لحاظ سے اس استعداد کا حامل ہوگا اور اس کو لا کر اس اتھارٹی کی ذمہ داری سونپی جائے گی, تو اس اتھارٹی کی ذمہ دار شخصیت کے طور پر انشاءاللہ الرحمن وہ علمی طور پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی روشنی میں, قرآن و حدیث کی روشنی میں, حدیث پاک اور علامہ صاحب بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں, نبویہ اور سنت نبویہ یہ سب نبی پاک کی سیرت مبارکہ کا حصہ ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں جو شخصیت علمی طور پر مضبوط ہوگی, جس کو لایا جائے گا, وہ انشاءاللہ کردار کے لحاظ سے بھی, عمل کے لحاظ سے بھی. سوال علامہ صاحب یہ ہے کہ ایسی قداور شخصیات پاکستان میں موجود ہیں جن پہ تمام مسالک, تمام مذاہب اتفاق کر سکتے ہیں بیک وقت, اور یہ بھی سوال ہے کہ کیا ایک ہی شخصیت ہوگی, یہ شخصیات ہو سکتی ہیں, کیونکہ یہاں تو شورا کا حکم ہے, اسلام بھی شورا کی طرف لے کے جاتا ہے. ظاہر ہے وہ ایک اتھارٹی بڑی کلیئر اتھارٹی ہوگی. میں مفتی گلزار نعیمی صاحب کی طرف آتا ہوں, یقینی طور سے طاہر اشرفی صاحب بھی ہمارے پاس کچھ ہی دیر میں موجود ہوں گے, میں ان سے بھی یہ سوال دہراؤں گا, مگر چونکہ میرے پاس ایک ایسا مرکز موجود ہے علم کا کہ میں ان سے پوچھ سکتا ہوں اور یقینی طور سے بلا تردد پوچھ سکتا ہوں. مفتی گلزار نعیمی صاحب, ایسی شخصیت, کہیں ہم اس ایران کے سپریم لیڈر کے فارمولے کی طرف تو نہیں چل رہے کہ اتنی پاورفل اتھارٹی ہو جو جس کا کہا مانا جاتا ہو, سنا جاتا ہو, پھر وہ اسلامی نظام کے قیام کا ضامن بھی ہو. تو ایسی کوئی اتھارٹی کا چیئرمین آپ کو اس وقت نظر آتا ہے, یا پھر آپ کو مختلف لوگوں پہ کابینہ بنانی پڑے گی, اراکین پہ مشتمل ایک ایسی کمیٹی بنانی پڑے گی, اس کو آپ شورا کہیں گے؟
دیکھیں اویس ربانی صاحب، یہ جو ہے وہ بڑا اہم سوال ہے آپ کا، اور اس پر جو ہے وہ سوچ و بچار کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک پاکستان میں بہت ساری عظیم شخصیات موجود ہیں جن پر جو ہے وہ تمام مسالک کا اور تمام مذاہب کا کنسنسس جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکتا ہے۔ اگر ایک شخصیت ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ شخصیت جو ہے وہ، میں نے پہلے اپنی گفتگو میں عرض کیا ہے کہ وہ ایک عظیم شخصیت ہوگی جو نہ صرف مسالک کو ساتھ لے کر چلے بلکہ پاکستان میں موجود تمام مذاہب کو ساتھ لے کر چلے۔ تو ایسی شخصیت کو جو ہے وہ ڈھونڈنا اور تلاش کرنا ہم سب کا فرض ہے، اور ہمیں اس معاملے میں حکومت کا جو ہے وہ دست تعاون اپنا حکومت کی طرف دراز کرنا چاہیے، اور ہمیں جو ہے وہ اس تعاونوا علی البر والتقوی کے اصول پر جو ہے وہ اس یعنی اہم کام پر جو ہے وہ ہمیں حکومت کے ساتھ جو ہے وہ کوآرڈینیٹ کرنا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صورت جو بھی ہو سکتی ہے اس کو جو ہے وہ لے کے آنا چاہیے، اور اگر ایک فرد جو ہے وہ اس پورے نظام کو چلا سکتا ہے تو وہ تو بہت ہی بہتر چیز ہے، اور اگر جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ کوئی شورائی نظام جو ہے وہ بنا دیا جائے کہ جو ٹرن وائز جو ہے وہ یعنی یہ چیئرمین شپ جو ہے وہ لیتے رہیں، یہ بھی امکان جو ہے وہ موجود ہو سکتا ہے۔ صورتحال کوئی بھی ہو، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک جو ہے وہ بڑے کینوس پر دیکھنا چاہیے، مذاہب کی اور مسالک مذاہب اور مسالک سے نکل کر ہم جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے۔ علامہ ضیاء اللہ بخاری صاحب، شاہ صاحب میں یہ سوال آپ سے پوچھوں گا، ضرور وقفے پہ جا رہا ہوں، لوٹ کے آؤں گا، بلکہ میں آپ سے اگر ایسی دستی بھی پوچھ لوں کہ وہ 4 علماء یا 4 بزرگ آپ کے ذہن میں ہوں جن کے نام اگر آپ بتا دیں تو بہت آسان ہو جائے، جن پہ سب اتفاق کرتے ہوں اور جو واقعی اس پوزیشن کا حقدار بھی ہو، ایسے 4 نام میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، وقفے کے بعد لوٹ کر آؤں گا۔ ہو سکتا ہے کہ ہم آپس میں رابطہ کر کے کوئی تجویز نکال لیں، ورنہ پھر ہم شورا کے نظام کو بھی پسند کر لیں گے۔ الف لام میم میں خواتین و حضرات، اذان من، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ السلام علیکم، خوش آمدید۔ اس سے قبل وزیر اعظم خطاب فرما رہے تھے، الف لام میم منتظر تھا، رحمت اللہ عالمین کا بھی الف لام میم منتظر ہے کہ اس کو اپنی اصل حالت میں دیکھے۔ اس پروگرام کے حوالے سے کہہ رہا ہوں جس کا نام ہے رحمت اللہ عالمین اتھارٹی، اور اس اتھارٹی کو واقعی آتھورائز دیکھے، اور پھر آتھورائز بننے کے بعد امپلیمنٹ ہوتا دیکھے، اور پھر امپلیمنٹ ہوتے کے بعد اس کے ثمرات سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہوا دیکھے۔ یقینی طور سے اس میں سب کا ہی فائدہ ہے جتنا میں اس کو سمجھ پایا ہوں، مگر چونکہ اس میں حکومت کی نمائندگی کی ضرورت ہے، ہمارے پاس بہت ہی خاص معاون خصوصی بھی ہیں اور مذہبی امور سے بڑی گہری وابستگی بھی ہے۔ مولانا طاہر اشرفی صاحب، میں رحمت اللہ عالمین اتھارٹی کے حوالے سے آپ کے سامنے سوال رکھوں گا، آخر اس کے اغراض و مقاصد ہیں کیا، اور پھر اس اتھارٹی میں کس کو اتھارٹی دی جائے گی اور کس کو کیا اسباب میسر دیے جائیں گے، کیا ذمہ داریاں ہوں گی، اور کب اس خواب کا اصل تعبیر ہم دیکھ پائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ گزارش یہ ہے کہ سیرت رحمت للعالمین اتھارٹی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، آپ کی سیرت طیبہ ہے، آپ کی حیات مبارکہ ہے، اس کو دنیا کے سامنے لایا جائے، نوجوان نسل کو اس سے آگاہ کیا جائے۔ اسلام کی جو حقیقی تعلیمات ہیں اور اسلام کا پیغام اعتدال ہے، اس کو دنیا کے سامنے رکھا جائے تاکہ دنیا جان سکے کہ آج جو کچھ دنیا اسلام سے منسوخ کر رہی ہے، یا بعض متشدد گروہوں یا جماعتوں کی وجہ سے اسلام کا تعلق جو ہے انتہا پسندی سے، دہشت گردی سے جوڑا جاتا ہے، وہ بھی واضح ہو جائے، اور جو میرا نوجوان ہے اس کو بھی معلوم ہو کہ حقیقی طور پر جو ہے میرا آئیڈیل کون ہے، حقیقی طور پر جو ہے مجھے کس کو فالو کرنا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میرے جو ہے آقا و مولا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری ہے اور ہمیں کیسے گزارنی ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کے جو عمران خان صاحب کے ذہن میں موجود تھی، اور انہوں نے اس کے لیے یہ ایک اتھارٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا، جس کی سربراہ، جس کی صدارت جو ہے وہ پیٹرن چیف سرپرست وہ خود ہیں، اور اس میں مختلف جو
اسلامی اسکالرز ہیں پاکستان کے اندر، پاکستان سے باہر، ان کے ساتھ مشاورت کا سلسلہ جاری ہے، اور بیسیکلی اس کے جو نام سامنے نہیں آ رہے یا وہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ ایسے لوگ جو عالمی سطح پر دنیا کے عصر حاضر کے حالات کو بھی جانتے ہوں اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اپنی آنکھ سے نہ دیکھیں، بلکہ جو اسلام کی حقیقی تعلیم ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے، اس کو حقیقی طور پہ دنیا کے سامنے جو ہے وہ رکھ سکیں، ہر قسم کے تعصبات سے اور ہر قسم کی نفرتوں سے پاک ہو کر۔ یہ ایک مقدس مشن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر 70 سال پہلے بن جاتی تو آج پاکستان واقعی مدینہ منورہ کی طرف کی۔ آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں۔ ہمارے پروگرام میں موجود علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب نے، مفتی گلزار نعیمی صاحب نے، دونوں نے اتفاق کے ساتھ یہی بات کی کہ اس کام کو تو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، البتہ دیر آئے درست آئے اشاق گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ اب ہمارے پاس کون سے ایسے اشخاص ہیں، آپ کی نظر میں کون سے ایسے لوگ ہیں جو رحمت للعالمین اتھارٹی کے چیئرمین بن سکتے ہیں، انچارج بن سکتے ہیں؟ گویا کوئی 4-5 نام آپ کے ذہن میں ہوں گے جن کا مسلکی کوئی تضاد نہیں ہوگا، اختلاف نہیں ہوگا، اور کو ہر کوئی ایکسیپٹ کر سکتا ہوگا اور وہ اس کے سرچشمہ بن سکتے ہیں۔ دیکھیے، اس پر وزیر اعظم صاحب ملاقاتیں کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس وقت کوئی نام بھی لینا جو ہے وہ اس لیے بھی مناسب نہیں ہے کہ ابھی حتمی فائنل کچھ چیزیں نہیں ہوئی، جب انشاءاللہ ہوں گی تو نام بھی سامنے آ جائیں گے، اور ویسے جب تک کوئی کام مکمل نہ ہو جائے پاکستان کے اندر اس کو ظاہر بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاں اتنی نفرتیں اور تعصبات ہیں کہ کوئی آپ درست سمت بھی کام کر رہے ہوں، جیسے ابھی آپ دیکھیں کہ 2 دن پہلے جو لاہور کانفرنس ہوئی ہے اس میں جس انداز سے نظریہ پاکستان، اسلام، عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جو کچھ کہا گیا، کوئی نہیں بولا اس کے اوپر، کیوں کہ ہماری سیاسی مصلحت ہے۔ تو ہمیں بہرحال یہ تو میں نے صرف ایک مثال دی ہے، تو انشاءاللہ جو خان صاحب کے اہداف ہے، جو ان کے سامنے ایک منزل ہے، وہ بڑی واضح ہے، وہ ہے کردار سازی کے ساتھ ساتھ کہ ہمارے نوجوانوں کی کردار سازی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں ہو، قوم کی کردار سازی اس کے اوپر ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دنیا کو بتائیں کہ ہمارے نبی رحمت للعالمین ہے، ہمارا اللہ رب العالمین ہے۔ یہ جو اسلامک فوبیا اور اس طرح کی چیزیں ہیں، ان سے نجات بھی تبھی ہوگی جب ہم اسلام کے حقیقی پیغام کو دنیا کے سامنے لائیں گے۔ ٹھیک، مولانا طاہر اشرفی صاحب، میں شکر گزار ہوں، اور میں محمد اویس ربانی، پروگرام الف لام میم جی ٹی وی آپ کو تبریک پیش کرتا ہے، مبارکباد پیش کرتا ہے، اس کا خیال اچھا ہے، مگر ہم اپنی صحافتی ذمہ داریوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ سے بارہا پوچھتے رہیں گے، کیونکہ ہمیں اس کو تشکیل دیتا ہوا اور مکمل اپنے عروج تک جاتا ہوا دیکھنا ہے۔ علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، آخری دقائق میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ظاہر ہے یہ بات تو ہو گئی کہ اس کی کون اتھارٹی کا چیئرمین اور وزراء اور پھر اس کے منتخب اراکین کون ہو سکتے ہیں، مگر کیا دیگر ممالک کہ مسلمان بھی اس کو تسلیم کر لیں گے، اور کیا ان تک بھی اس کا اثر و رسوخ جائے گا کہ ہم اس کے بین الاقوامی فوائد اٹھانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ بلا شبہ نبی کریم علیہ السلام کی خوشبو، آپ کے نام گرامی، آپ کے اسم گرامی رحمت للعالمین، آپ کے لقب مبارک کی خوشبو اور کشش اور اس کی ایسی جاذبیت ہے، یقیناً تمام عالم اسلام اس سے متفق ہے، متفق ہوگا، متفق رہے گا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جاذبیت تو ساری دنیا کو اپنی طرف متوجہ کرے گی، اور اس سے انشاءاللہ سماجی انقلاب آئیں گے، اس سے معاشی تبدیلیاں رونما ہوں گی، اس سے معاشرے ان کے اندر اصلاح پیدا ہوگی، اور خاص طور پہ خود پاکستان وطن عزیز کے اندر انشاءاللہ الرحمن نوجوانوں کے اندر ایک تبدیلی رونما ہوگی، ان کے اخلاق اعلیٰ ہوں گے، ان کی طبیعتوں میں انشاءاللہ الرحمن میں سمجھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی برکت سے انشاءاللہ ان کے اندر تبدیلی اور اصلاح کے جو جذبات ہیں وہ پیدا ہوں گے، شرم و حیا انشاءاللہ فروغ ملے گا، عصمت کے انشاءاللہ علم پروان چڑھے گا انشاءاللہ، تو یقیناً پوری عالمی برادری متاثر ہوگی، اور ساری اسلامی دنیا بھی انشاءاللہ الرحمن اس سے متفق ہوگی، اور تمام انشاءاللہ لوگ اس سے استفادہ کریں گے انشاءاللہ۔ علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، آپ کا خصوصی طور سے شکریہ۔ مفتی گلزار نعیمی صاحب، آپ کا خصوصی طور سے شکریہ۔ مولانا طاہر اشرفی صاحب، آپ کی شرکت کے لیے شکر گزار ہوں۔ میں خواتین و حضرات آپ سے بھی کہوں گا شکریہ، خاص طور سے شکریہ۔ یہ جو خواب ہے اس کو حقیقت میں بدلنا ہے، ڈھلنا ہے، ایک نہ ایک دن ضرور۔ سیرت کو پڑھایا تو جاتا رہا ہے اب تک،
کاش کہ سیرت کو دکھایا بھی جائے، کہ ہماری سیرت میں بھی سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھلک نظر آئے، اور کاش کہ اس سیرت کو ہم اپنی زندگی میں اتار لیں، ڈھال لیں، کیونکہ اگر ہم آخرت میں جنت کا تصور چاہتے ہیں تو ہمیں دنیا کو بھی جنتی بنانا پڑے گا، یا خود آج سے جنتیوں میں شامل ہونا پڑے گا، مومنین کے کردار کو ادا کرنا پڑے گا۔ خدا آپ کا حامی و ناصر، خدا اس خواب اور خیال کا حامی و ناصر، اور یقینی طور سے اس کو ہم اپنی ذمہ داری میں لیتے ہوئے عملی جامہ پہنائیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا۔ اللہ کی امان میں۔